شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اسی ماہ میں 3 ہجری کو احد کے دامن میں ایک جنگ ہوئی جس کو ہم غزوہ احد یا جنگ احد کہتے ہیں۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں کثیر تعداد میں مشرکین قتل کر دیے گئے۔ مشرکین نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور وہ جنگ تھی جنگ احد۔ بہت بڑا فنڈ اکٹھا کیا گیا، بلکہ وہ قافلہ جس میں پورے مکے کے لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی، جس کو بدر کے راستے میں روکنا تھا۔ آپ جنگ بدر کے بیان میں اس کو سن چکے ہیں۔ اس قافلے میں، اس تجارتی قافلے میں جتنی بھی پروفٹ ہوئی تھی وہ ساری اس فنڈ میں ڈال دی گئی، غزوہ احد کے لیے، جنگ احد کے لیے۔ اور صرف ایک ہی چیز سوار تھی مشرکین کے سر پر کہ ہم نے بدر کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے ہر طرح سے تیاری کی گئی، اور جنگ بدر کے تجربات کو بھی سامنے رکھا گیا، اور خاص طور پر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا گیا۔ وحشی نامی ایک شخص غلام تھا، نیزہ چلانے میں ماہر تھا۔ ایک بڑا نیزہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑ کر چلایا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا نیزہ ہوتا ہے جس کو دور سے پھینکا جاتا ہے۔ چھوٹے نیزے کا وہ ماہر تھا۔ اس کو کہا گیا اگر تو حمزہ کو شہید کر دے گا تو بدلے میں تجھے انعام بھی ملے گا اور تجھے آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو پورے مسلمانوں کے لیے یہ تیاری تھی، اور پھر اس میں خاص افراد کے لیے الگ سے تیاری تھی کہ ان کو ہم نے کیسے شہید کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مشاورت کی گئی۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ سے جب مشورہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خیال یہ تھا، حضور یہ پسند فرماتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کریں، شہر سے باہر نہ جائیں۔ لیکن انصار نوجوان جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، وہ کہنے لگے حضور نہیں، ہم باہر نکل کر لڑیں گے، کب سے ارمان ہے کہ ہم بھی شہید ہوں، تو حضور آپ اجازت دیں تو ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ تو بظاہر یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن اس میں زیادہ لوگوں کی رائے شامل ہو گئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں ہر قدم پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو مشورہ قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ یہ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ سرکار نے مشورے کو قبول فرما لیا کہ زیادہ جو صحابہ ہیں ان کی رائے اسی طرف ہے، تو آپ نے اسی کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ اب احد کا میدان، ویسے تو احد کا جو پہاڑ ہے، آپ مدینہ شریف میں 21 نمبر گیٹ کی طرف سے، جس کو باب فہد کہتے ہیں، وہاں سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو بالکل سامنے احد شریف نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں سے اگر آپ پیدل چلیں تو بڑا لمبا سفر ہے۔ تو اب بھی وہ احد کا میدان جو ہے مدینہ منورہ کی سٹی جو ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہی ہے۔ اس وقت تو بالکل مدینہ منورہ سے باہر سمجھا جاتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے مشرکین نے مدینہ منورہ میں داخل ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے راستے میں ایک جگہ قیام بھی فرمایا۔ اب جہاں حضور نے راستے میں قیام فرمایا وہاں پر اب بھی ایک علامت کے طور پر مسجد موجود ہے جو ترکوں نے تعمیر کی تھی۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد موجود ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگلے دن وہاں سے پھر تشریف لے گئے، اور پھر احد کے میدان میں پہنچ گئے۔
سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فجر کے بعد مختصر تقریر فرمائی، جذبہ جہاد کے متعلق صحابہ کے ولولوں کو بڑھایا، ڈیوٹیاں لگائیں، دستے متعین فرمائے، حضرت مصعب بن عمیر کو علم پکڑایا، حضرت جبیر کو، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازوں کا نگران مقرر کیا اور ان کو ایک ٹیلے پر بٹھا دیا، اور ان کے ساتھ 50 تیر انداز تھے حضرت عبداللہ بن جبیر سمیت، اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا، جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ اب ایک طرف تو مدینہ منورہ تھا، ایک طرف احد تھا، ایک طرف سے مشرکین نے آنا تھا، تیسرا راستہ وہ مدینہ منورہ میں دخول کا تھا مکہ معظمہ کی طرف سے، اور چوتھی سمت ایک چھوٹا ٹیلا تھا جس کو آج کل ہم رماتا کہتے ہیں۔ اس پر حضور نے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اس لیے یہ مسلمانوں کے لشکر کی بیک سائڈ تھی، تو حضور علیہ السلام جنگی تدبیروں کو سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ نے یہاں پر رہنا تاکہ پچھلی سائڈ سے مشرکین ہم پر حملہ آور نہ ہوں۔ ان کو ہدایت دی کہ کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا۔ 50 تیر انداز وہاں پہ مقرر فرما دیے، جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک باہر نکالی، حضور علیہ السلام نے کہا بھائی کون ہے جو میری اس تلوار کو اس شرط پر لے گا کہ اس کا حق بھی ادا کرے؟ یہ تلوار میں اسے دوں گا جو وعدہ کرے کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ کرام بڑے پرجوش ہو کے آگے بڑھے، حضور ہم حق ادا کریں گے، ہم حق ادا کریں گے۔ ان میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، سرکار میں حق ادا کروں گا، حضور نے نہیں دی۔ مولا علی بھی تھے، حضور میں حق ادا کروں گا، حضور نے نہیں عطا فرمائی۔ اور بھی کئی صحابہ تھے، سرکار نے نہیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ پہلے سب نے یہ کہا تھا نا ہم حق ادا کریں گے، لیکن کسی نے پوچھا نہیں تھا حق ہے کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اتنا مارو، اس کے ساتھ اتنا مارو کہ تلوار چلنے کے قابل نہ رہے، ٹوٹ جائے، اتنا اس سے دشمنوں کو قتل کرو۔ آقا میں یہ حق ادا کروں گا، حضور نے تلوار عطا فرما دی۔ حضرت ابو دجانہ نے ہاتھ میں تلوار لی اور سینہ پھلا لیا اور ٹانگیں کھول کے بڑے خوشی اور تکبر کے انداز میں آگے بڑھے۔ حضور علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے، فرمایا یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ جو اس کا انداز ہے نا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں کو دکھا رہا ہے۔ سبق کیا ملا کہ ویسے تو عاجزی ہی رکھو، لیکن جب اسلام کی بات ہو، اللہ کے دشمن کی بات ہو، پھر کبھی خود کو کمزور نہ سمجھو، پھر اللہ کی تائید اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے سینہ تان کے آگے بڑھ جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس جانثار صحابی نے پھر واقعی حق ادا کیا، اتنے کافروں کو مارا کہ تلوار واقعی چلنے کے قابل نہ رہی، اس قدر کفار کو قتل کیا۔ جنگ کے آغاز میں ابو عامر نامی ایک شخص تھا، غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی، ان کی جو جسد اطہر تھا مل نہیں رہا تھا، یہ بھی احد میں ہی شہید ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے کہا حنظلہ نہیں ہے، تو سرکار نے نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ شب اہلیہ محترمہ کے پاس تھے، اور جب اعلان سنا کہ جہاد پر جانا ہے تو شوق شہادت میں غسل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، اور جہاد کے جذبہ سے سرشار حجلہ عروسی چھوڑ کر آ گئے۔
سرکار نے فرمایا یہ اس حالت میں آیا، اللہ کو یہ اس حالت میں اس کا آنا اتنا پسند ہوا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ حنظلہ کو غسل دے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حنظلہ کا والد تھا ابو عامر۔ مدینہ منورہ میں یہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کی بات بہت مانتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور اسلام پھیلنے لگا تو یہ مکہ شریف چلا گیا۔ اب جب مشرکین حملہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین کے ساتھ یہ بھی آیا۔ اس کو پتہ تھا لوگ میری بڑی تعظیم کرتے ہیں، مجھے بڑا سمجھتے ہیں، دانائی اور حکمت کا پیکر سمجھتے ہیں اور میری بات کو موڑتے نہیں ہیں۔ یہ آ گیا اور مشرکین کو یہ کہتا ہوا آیا کہ دیکھنا تمہاری تلواروں سے زیادہ میری زبان کام کرے گی۔ جب میں محمد کے ساتھیوں کو آواز دے کر بلاؤں گا تو ایک بار وہ میری بات ضرور سنیں گے اور ان کے قدم ضرور ڈگمگائیں گے۔ ابو عامر آگے بڑھتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے لوگو، اے مدینے والو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ بڑھ کر آگے آئیں گے اور کہیں گے یہ تو بڑا دانا بندہ تھا، بڑا سمجھدار بندہ تھا، سیانہ بندہ تھا، اس کی بھی سننی چاہیے۔ ہمارا یہی مزاج ہے نا، یہی ہمارا ماحول ہے۔ ہم مغرب کی فکری الغار سے اتنے مغلوب ہیں، کوئی ہمیں کہہ دے نا جی فلاں مغربی مفکر نے یہ بات کی، ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اس کی بات ہمارے کون سے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بہت بڑا فلاسفر ہے، بات تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں۔ ابو عامر سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مدینے والوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جواب سنے آگے سے۔ صحابہ کہتے ہیں او بدکار، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، تو جو بھی ہے اس وقت تو ذلیل ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ کوئی جب آتا تو اس کو مرحبا کہا جاتا ہے نا، تو صحابہ نے کہا کیا کہا؟ لا مرحبا ولا اہلا، تو بد نصیب ہے، بدبخت ہے، تو اس لائق نہیں کہ ہم تیری بات سنیں۔ ناکام ہو کے واپس پلٹ گیا۔ طلحہ یہ مشرکین کی طرف سے علم بردار تھا، اس نے مبارزت طلب کی۔ یہ پہلے جنگوں میں یہ طریقہ ہوتا تھا، ایک آدھ سورما بہادر آگے بڑھتا اور کہتا کون مجھ سے لڑے گا، کون میرا مقابلہ کرے گا، اس کو کہتے ہیں مبارزت طلب کرنا، کسی کو چیلنج کرنا، بلانا۔ طلحہ نے مبارزت طلب کی، کون ہے بھائی جو میرے ہاتھوں قتل ہو یا تمہارے خیال کے مطابق وہ مجھے جہنم میں پہنچائے گا؟ تو مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ بھی کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہوں، تلوار نکالی، اس کو حملے کا موقع بھی نہیں ملا اور ایک ہی وار میں اس کو جدا کر کے رکھ دیا، دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، علم نیچے گر گیا۔ لڑائی کا آغاز ہو گیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسلسل حملے کیے اور عظیم ترین انداز میں حملے کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جدھر سے گزرتے کافروں کو کاٹتے ہوئے چلے جاتے۔ زوروں پر لڑائی ہے اور ایسا عالم ہے کہ ایک دو مسلمانوں کے علاوہ کوئی شہید نہیں ہوا اور کفار کثیر تعداد میں واصل جہنم بھی ہوئے اور اپنا مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے۔ صحابہ پیچھے سے آوازیں آ رہے ہیں اور تم تو مارنے آئے تھے، لیکن کوئی پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ مال غنیمت کثیر تعداد میں پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا، مشرکین تو بھاگ گئے، اب میدان میں تو کوئی نہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ٹیلے پر جو 50 تیر انداز مقرر ہیں، انہوں نے بارہا دیکھا کہ اس سمت سے مشرکین نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے تیر برسائے تو مشرکین بھاگ گئے۔ اب یہ صحابہ آپس میں بات کرنے لگ گئے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، لہٰذا ہم نیچے اتر جائیں۔ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے نہیں، نیچے نہیں اترنا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا۔ بحث میں پڑ گئے، نہیں حضور نے تو جنگ کے متعلق کہا تھا اور جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے، لہٰذا نیچے اتر جانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر اصرار کرتے رہے، سرکار نے ہر حال میں ہمیں یہاں رہنے کا کہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 40 یا 41 صحابہ یہ گمان کر کے نیچے اتر آئے کہ حضور کا حکم دوران جنگ کا تھا،
اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اور اپنے قائد عبداللہ بن جبیر کی بات کو نہیں مانا۔ ٹیلے پر صرف 9 یا 10 صحابہ رہ گئے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کی طرف سے حملہ آوروں کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے جب خالی ٹیلا دیکھا تو اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ اب جب 10 تیر انداز یا 9 تیر انداز ان کا مقابلہ کرے تو یہ بہت تھوڑے تھے، اور وہاں سے حملہ آور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اب پیچھے سے حملہ ہوا اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے، مسلمان ہار گئے۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، اور ایسے دل خراش مناظر تھے کہ قلم لکھتے ہوئے کانپتا ہے، زبان بیان کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک سبق تھا امت کے لیے کہ دیکھو، مصطفیٰ کے ایک فرمان کو چھوڑا تو اتنی جانوں کو شہید ہونا پڑا۔ ایک فرمان، اس میں اختلاف کیا اور اس کو نظر انداز کیا تو اس قدر نقصان ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں بھئی ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، ہم پر اتنے مصائب کیوں ہیں، اتنے آلام کیوں ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین پر جو فساد تم دیکھ رہے ہو نا، خشکی پر تری پر، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، حضور کے کتنے ارشادات کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز پر عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنا بد عملی ہے، لیکن ارشاد کا انکار کر دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت میں، کفار کی مذمت میں کہا ہے کہ تم ایک تو یہ کرتے ہو کہ جب تمہیں کچھ کہا جاتا ہے تو تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو۔ دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے ارشادات کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ اور تیسرا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ارشادات کا مذاق اڑاتے ہو۔ 3 جرموں کو انعام میں، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہمارا آج یہی رویہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، ہم اعراض بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھی پتہ ہے، جتنے تم صوفی ہو، جتنے تم نیک ہو، اگر کسی کو کہا جائے بھئی اس مسئلے پر اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، تو جواب یہ ملتا ہے ہاں جی جناب، ہمیں اور بھی بہت سارے حکموں کا پتہ ہے، آپ ہمیں صرف ایک حکم نہ سنائیں، ہم تم سے زیادہ شریعت کو سمجھتے ہیں۔ جان لیجئے مسلمان کون ہے؟ جس نے سر تسلیم خم کر لیا، جس نے اسلم کہا کہ میں نے تسلیم کیا، سر کو جھکا لیا۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اسلام کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں، بلکہ اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کا ماننے والا وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو یہ کہتا ہے اسلم، میں تسلیم کرتا ہوں، یہ سر کو جھکا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔